بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا نور الاضاء کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو کتاب الطہارت سے پڑھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق نمبر 1 اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کیا تھا، اس کے اندر ہم نے آپ کو نور الاضاء کا مقدمہ، اس کا ترجمہ اور اس کی ہلکی بہت آسان الفاظ میں وضاحت بیان کی تھی۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو سبق نمبر 1 ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے کلک کر کر بھی اس ویڈیو پر جا سکتے ہیں، سبق نمبر 1 پر۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا آج کا یہ سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2 میں ہم کتاب الطہارت سے پڑھنے والے ہیں۔ کتاب الطہارتی، کتاب الطہارتی کا مطلب ہوتا ہے پاکی کی کتاب، یعنی وہ کتاب جس کے اندر پاکی سے ریلیٹڈ، پاکی سے متعلق باتیں آنے والی ہیں۔ تو یہ کتاب الطہارتی جو ہے، اس کے اندر تمام باتیں پاکی اور ناپاکی سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ المیاہ التی، عبارت دیکھ لیجئے گا پہلے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ۔ المیاہ یہ پانی ہے، وہ پانی، یجوز التطہیر بها جس کے ذریعے سے، التطہیر پاکی حاصل کرنا، یجوز بمعنی صحیح کے ہے، صحیح ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها وہ پانی جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے۔ 7 میاہ وہ 7 طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا ہے؟ 7 طرح کا ہے۔ یوں کہہ لیجئے وہ پانی جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، صحیح ہے، وہ 7 ہیں۔ 7 پانی وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، احدها ماء السماء، پہلا جو پانی ہے وہ ہے آسمان کا پانی۔ آسمان کا پانی مطلب یعنی بارش کا پانی۔ آپ بین السطور لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ماء المطر، تو مطر کے معنی بارش کے آتے ہیں، یعنی بارش کا پانی، اور ظاہر ہے آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ بارش کا ہی پانی ہوتا ہے۔ تو ماء السماء بارش کا پانی، اس سے بھی آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے، وضو غسل کر سکتا ہے۔ دوسرا پانی ہے وماء البحر، سمندر کا پانی۔ جو سمندر ہوتے ہیں اس کا پانی بھی پاک ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو اس سے بھی اگر کوئی آدمی وضو غسل یا کوئی اور پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وماء النہر، اور نہر کا پانی۔ نہریں جو ہوتی ہیں، پانی کی نہریں، وہ بھی بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو اس کے پانی سے بھی ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ وماء البئر، اور کنویں کا پانی۔ کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے بشرطے کہ اس میں پاکی کی شرطیں پائی جا رہی ہوں، تو اس سے بھی ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ وماء ذاب من الثلج والبرد، اور من الثلج اولوں سے، والبرد اور برف سے پھگلا ہوا پانی، یعنی اولے، چونکہ برف ہی ہوتا ہے اولے بھی، تو اولے اور برف کا جو پھگلا ہوا پانی ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اس سے بھی کیا ہے، ہم وضو اور غسل یا کوئی اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ وماء العین، 7ویں قسم ہے وماء العین، چشموں کا پانی۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں نہریں ہوتی ہیں نا، نہریں یا سمندر میں تو کم ہوتا ہے، نہروں میں زیادہ ہوتا ہے، تو چشمے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک چشمہ وہاں ایک چشمہ وہاں، یا نیچے سے پانی نکل رہا ہوتا ہے ان چشموں میں زمین سے، تو ان سے بھی جو ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جی غسل وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی اور پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 7 قسمیں ہو گئیں جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 بارش کا پانی، نمبر 2 سمندر کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 ایسا پانی جو اولوں اور برف کا پھگلا ہوا پانی ہوتا ہے، اور نمبر 7 یہ چشموں کا پانی۔ ان 7 قسم سے،
ان ساتوں پانی سے پاکی حاصل کرنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی تعامل کے پاکی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے آگے پھر بیان کیا ہے؟ اقسام المیاہ، پانی کی قسمیں بیان کی ہیں. دیکھیے اوپر جو بیان کیا ہے نا، اوپر یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں جو 7 قسمیں پانی کی 7 قسمیں بیان کی ہیں یہ عموم کے اعتبار سے ہیں. عموم کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جو پانی ہے، پوری دنیا میں جو پانی ہے اس پانی کی انہوں نے 7 قسمیں، یعنی پوری دنیا کے پانی کو انہوں نے یہ بتلایا کہ پوری دنیا میں جو پانی ہے اس پانی میں سے کون کون سے پانی سے پاکی حاصل کرنا درست ہے، جائز ہے پوری دنیا میں. تو انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو بارش کے پانی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، سمندر کے پانی سے بھی کی جا سکتی ہے، نہر کے پانی سے بھی کی جا سکتی ہے، کنویں کے پانی سے بھی کی جا سکتی ہے، اولوں اور برف کے پگھلے ہوئے پانی سے بھی کی جا سکتی ہے، ایسی چشموں کے پانی سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ جو 7 قسمیں انہوں نے بتائی پانی کی، یہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کے پانی کی قسمیں ہیں، پوری دنیا کے. اور آگے جو یہ قسمیں بتانے جا رہے ہیں اقسام المیاہ، یہ وہ قسمیں ہیں، یہ اس پانی کی قسمیں جو ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے، ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں یہ کہہ رہے ہیں ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 قسم پر ہے. پانی کتنی قسم پر ہے؟ 5. کون سے پانی کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جو پانی آپ کے پاس ہے وہ پانی 5 طرح کا ہوگا. 5 طرح کا کیسے؟ پہلا پانی، پہلی طرح طاہر مطہر غیر مکروہ. پہلا پانی تو ایسا ہوگا جو خود بھی پاک ہوگا اور اس کے اندر خود دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی، غیر مکروہ، اور اس سے پاکی حاصل کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا. یہ اس طرح کا کون سا پانی ہے؟ یہ ہے مائع مطلق. مائع مطلق کا مطلب یعنی اوپر جو آپ نے 7 قسمیں پانی کی پڑھی ہیں وہ ان میں سے کوئی سی بھی قسم ہو سکتی ہے، کوئی سا بھی پانی ہوگا، آسمان کا پانی ہو جی، اور جی نہر کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، اولو اور برف کا پگھلا ہوا پانی ہو، چشموں کا پانی ہو. کیونکہ پانی اصل تو پاک ہی ہوتا ہے نا، ناپاک تو اس میں کسی نجاست کے آنے کے بعد وہ ناپاک ہوتا ہے. تو مائع مطلق یعنی تمام پانی جو اوپر 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی پانی ہو، ہر پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے، مطہر، اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، غیر مکروہ، اور اس سے پاکی حاصل کرنا مکروہ بھی نہیں ہے. تو جو پانی کی 5 قسمیں یہ بیان کر رہے ہیں اس میں پہلی قسم یہ ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی وہ پانی جو خود بھی پاک ہو، دوسرے مطہر، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، غیر مکروہ، اور اس سے پاکی حاصل کرنا مکروہ کے درجے میں بھی نہ ہو. وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے. میں نے مائع مطلق سے کا مطلب آپ کو بتلا دیا ہے کہ مائع مطلق کا مطلب یہی ہے جو اوپر 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے. عام پانی، عام پانی تو چونکہ وہ پاک ہی ہوتا ہے، جب اس کے اندر نجاست کی جائے گی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور جب وہ ناپاک ہو جائے گا تو خاص ہو گیا. ورنہ پانی تو پوری دنیا کا پاک ہی ہے، جب اس میں نجاست ملتی ہے تب وہ ناپاک ہوتا ہے. تو وہ الماء المطلق، مائع مطلق سے مراد عام پانی ہے. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. دوسری قسم دیکھیے، پانی کی 5 قسموں میں سے دوسری قسم یہ بیان کر رہے ہیں طاہر مطہر مکروہ. دوسری قسم ہے کہ ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مکروہ، لیکن اس سے پاکی حاصل کرنا مکروہ ہو. اس سے پاکی حاصل کرنا کیا ہو؟ مکروہ. وہ کیسا پانی ہے؟ آگے لکھ رہے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی ہے جس سے بلی یا اس کے جیسے جانور نے پی لیا ہو. وَكَانَ قَلِيلًا، لیکن شرط یہ ہے اس حال میں کہ وہ پانی تھوڑا ہو. یعنی اگر ہمارے پاس میں ایسا کوئی پانی ہے
کہ جس سے جو ہے بلی نے، بلی جیسے جانور نے پی لیا ہو، جیسے گھروں میں رہتے ہیں جی چوہا وغیرہ، تو اگر کسی پانی میں بلی نے، چوہے نے منہ ڈال دیا ہے اور وہ پانی تھوڑا ہے، تو اس سے جو ہے وضو کرنا یا پاکی حاصل کرنا کیا ہوگا؟ مکرو۔ مکرو بھی کون سا؟ مکرو تنزیہی، چھوٹا والا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ مکرو کب ہوگا؟ دیکھیں مکرو اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس صرف وہی پانی ہے جس میں بلی نے یا بلی جیسے جانور نے منہ ڈال دیا ہو۔ اگر ہمارے پاس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بھی موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے جو ہے نل سے یا سمر سیبل چلا کر کے جو ہے ہم نے کیا کیا؟ پانی بھر لیا۔ اب بلی گھر میں رہتی ہے، بلی نے آ کر جو ہے منہ ڈال دیا اس میں، تو اب وہ پانی، اس پانی سے پاکی حاصل کرنا مکروہ ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے پاس میں اور پانی ہے، بھائی دوسرا نکال لو نل سے، پانی کی تو کمی نہیں ہے، اس پانی کو پھینک دو، نل سے جو ہے نیا پانی نکال لو۔ تو اس وقت جبکہ اس پانی سے، جس پانی کے اندر بلی نے منہ ڈالا ہے، اس پانی سے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو، اس وقت جو ہے مکروہ ہوگا اس سے پاکی حاصل کرنا۔ لیکن اگر صرف وہی پانی ہے جس کے اندر بلی نے منہ ڈالا ہے، تو اس وقت جو ہے اس پانی سے پاکی حاصل کرنا مکروہ نہیں کہلایا جائے گا۔ دوسری شرط جو ہے اس میں یہ لگائی ہے وَكَانَ قَلِيلًا کی، کہ وہ پانی تھوڑا ہو جس میں بلی یا اس جیسے جانور نے منہ ڈالا ہے۔ اب تھوڑے کی مقدار کیا ہے اور زیادہ کی مقدار کیا ہے، یہ آپ انشاءاللہ آگے اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے، باقاعدہ اس پر بحث ہوگی۔ تیسری قسم جو ہے پانی کی وہ یہ ہے وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَاهِرٍ، کہ ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ وہ کون سا پانی ہے جو خود تو پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی؟ آگے لکھ رہے ہیں وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ او لقربت کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، وہ ایسا پانی ہے جس کو یہ پیچھے کہا وہ ہوا مستعملہ، یعنی ایسا پانی جو پاک کرنے کی، جو خود تو پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کون سا پانی ہے بتلا رہے ہیں۔ وہ ہوا مستعملہ، وہ پانی ہے جو استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربت، یا قربت حاصل کرنے کے لیے یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے، کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسا کہ وضو ہونے کے باوجود وضو کی نیت سے دوبارہ وضو کرنا، کالوضوء علی الوضوء، جیسا کہ وضو پر وضو کرنا، بنیتہ، وضو کی نیت سے، یعنی وضو ہمارا پہلے سے تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس دوبارہ وضو کرنا ثواب کی نیت سے یا وضو کی نیت سے۔ تو یہ جو پانی ہے جس کو ہم نے حدث ناپاکی دور کرنے کے لیے استعمال کیا، ناپاکی کون سی؟ ظاہری ناپاکی نہیں، نجاست حکمیہ، جیسے وضو نہیں تھا ہمارا تو ہم نے وضو کر لیا، غسل نہیں تھا ہم نے اس سے غسل کر لیا، تو یہ جو نجاست حکمیہ ہوتا ہے، یعنی ظاہری نجاست نہ ہو ہمارے جسم پر، باطنی نجاست کو دور کرنے کے لیے جو ہم جس پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں اس حدث کی، اس پانی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس پانی کو ہم نے وضو میں استعمال کیا یا جس پانی کو ہم نے غسل میں استعمال کیا ہے، اس پانی کے اندر وہ خود تو پاک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے پانی سے اب وضو کر لیا اور پھر کوئی دوسرا آدمی یا آپ ہی دوبارہ اس سے وضو کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا پانی جس سے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہو، اس سے دوبارہ سے نجاست حکمیہ ہی دور کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس پانی سے نجاست، کیا بولتے ہیں، نجاست ظاہریہ کو دور کرنا چاہے تو نجاست ظاہریہ وہ دور کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی پانی سے وضو کیا، اب اسی پانی سے آپ کسی ناپاک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ اس پانی سے، وضو کے پانی سے جو وضو میں استعمال ہوا ہے، اس سے ناپاک کپڑے کو دھو سکتے ہیں، نجاست کو دور کر سکتے ہیں، تو اس پانی سے وہ کیا ہو جائے گا؟
وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. یہی آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے یا غسل کا جو پانی ہمارے کپڑوں کو لگ جاتا ہے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے کیونکہ وہ پانی پاک ہوتا ہے. ابھی آپ نے پڑھا نہیں وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. لیکن میت جو ہوتی ہے یعنی مردے کو جو غسل دیا جاتا ہے تو مردے کو غسل جب دیتے ہیں تو اس کا پانی اگر مردے کو غسل دیا ہوا پانی اگر ہمارے کپڑوں کو لگ جائے تو پھر ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. وہ مسئلہ الگ ہے. مردے کو جو غسل دیا جائے گا اس غسل دینے میں جو پانی اس کے غسل کا ہمارے کپڑوں کو لگے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. لیکن زندے کو جو غسل دیا جاتا ہے، زندہ جو غسل کرتا ہے، تو اگر اس کے غسل کا پانی کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتے. یہی وضو کا مسئلہ ہے. اس کے بعد میں آگے دیکھیے، آگے بتلا رہے ہیں کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے، یعنی پانی کو کب یہ مانیں گے، اس پانی پر کب یہ حکم لگائیں گے کہ یہ پانی استعمال ہو چکا ہے. بتلا رہے ہیں وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد. کہہ رہے ہیں کہ پانی تو صرف جسم سے جدا ہوتے ہی، بدن سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی پانی آپ نے جسم سے ٹچ کیا اور جسم سے وہ نیچے کو ٹپکا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل مانا جائے گا. اب وہ پانی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ خود تو پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دوسرا قول اسی میں یہ ہے کہ پانی جو مستعمل مانا جائے گا وہ تب مانا جائے گا جب وہ زمین پر آ کر گر جائے گا. لیکن یہ قول اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ پہلے والے قول پر ہی ہے کہ جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل مانا جائے گا. یہاں تک جو ہے پانی کی 3 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں. اب آگے کو جو ہے ابھی 2 قسم باقی ہیں وہ بعد میں آگے بیان کی جائیں گی. یہاں سے جو ہے ولا یجوز یعنی اگلی عبارت سے یہاں سے یہ اس پانی کی قسم بیان کر رہے ہیں، وہ پانی بیان کر رہے ہیں کہ جو جس سے وضو یا پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ سبق نمبر 3 میں ہم آپ کو پڑھائیں گے. یہاں تک جو ہم نے وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد، یہاں تک جو ہے پانی کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا سبق نمبر 2 ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارے پڑھانے کا انداز کیسا لگتا ہے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے. اور اگر کچھ مشکلات آ رہی ہوں تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں ضرور ڈسکس کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.